دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں شب برات میں پڑھی جانے والی ان نفل نمازوں کا بیان کیا جائے گا جن کو پڑھنے سے بے انتہا نیکیاں ملتی ہیں اور اسی کے ساتھ دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شب برات میں پڑھی جانے والی ان دعاؤں اور ان وظیفوں کو بیان کیا جائے گا جن کو پڑھنے سے ہم دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور شب برات کا روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلت ہے، یہ بھی اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، بیان کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جو شخص ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا، اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ تو سامعین کرام، شب برات والے دن روزہ ضرور رکھیں کیونکہ اس کے بے انتہا ثواب ہے۔ بہتر ہے کہ 2 روزے رکھیں، 14 شعبان کو اور 15 شعبان کو، اور نہ ہو سکے تو ایک روزہ 15 شعبان کا ضرور رکھیں۔ اور سامعین کرام، 15 شعبان کے دن میں عصر کی نماز کے بعد جو شخص 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دعا یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو پھر کسی بھی ٹائم اس دعا کو ضرور پڑھنے کہ اس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ اور سامعین کرام، جو شخص 7 بار سورہ قدر کو شب برات میں پڑھے گا وہ شخص سال بھر ہر بلا سے محفوظ رہے گا، ہر مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں 7 بار سورہ قدر کی ضرور تلاوت کریں۔ اور سامعین کرام، شب برات میں جو شخص 7 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتیں دنیا کی قبول فرمائے گا اور 70 حاجتیں آخرت کی قبول فرمائے گا۔ تو جن سے ہو سکے شب برات کی رات میں 7 مرتبہ سورہ دخان کی بھی ضرور تلاوت کریں۔ اور سامعین کرام، جو شخص شب برات کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو سال بھر تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور سال بھر اس کے رزق اور کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے گا، اور سال بھر اس کو ناگہانی آفتوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو ہو سکے شب برات کی رات میں سورہ یاسین کو 3 بار ضرور تلاوت کر لیں۔ تو سامعین کرام، یہ شب برات کی دعائیں اور وظیفے تھے، ان کو ضرور پڑھیں۔ اور اب نماز کے بارے میں بھی غور سے ملاحظہ فرما لیں۔ سامعین کرام، شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین کی نیت سے پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو جنت میں 2 محل عطا کیے جائیں گے، اور یہ 6 رکعت نماز اس کی 12 سال کی عبادت کے برابر شمار کی جائے گی۔ اور سامعین کرام، شب برات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کو 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھیں اور سلام پھیر لیں، تو اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو سکرات موت میں یعنی موت کی سختی میں آسانی فرما دے گا، اور عذاب قبر سے اس شخص کو محفوظ فرما دے گا، اور نور کے 4 ستون اس شخص کو عطا فرمائے گا، اور ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے۔ تو سامعین کرام، اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور سامعین کرام،
شب برات کی رات میں جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں اور سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد 70 بار اس دعا کو پڑھیں۔ دعا یہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائیں، مکانات بنائیں، نہریں جاری کریں، اور وہ شخص دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں لیتا ہے، یعنی اس کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ اور سامعین کرام، شب برات کی رات میں جو شخص 20 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور یہ 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور ایسا پاک ہو جائے گا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس شخص کو ہر حرف کے بدلے میں جو اس نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا، اور اس شہر میں ان گنت حوریں ہوں گی۔ تو سامعین کرام، ہو سکے تو شب برات میں یہ 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ضرور پڑھیں۔ اور سامعین کرام، شب برات میں 6 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں، اور یہ 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ پہلی 2 نفل کو درازی عمر کے لیے پڑھیں، اور دوسری 2 نفل کو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں، اور تیسری 2 نفل کو مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے لیے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ تو سامعین کرام، اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اس شخص کو تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، یعنی اس کے رزق میں خوب زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ اور سامعین کرام، شب برات کی رات میں 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ پڑھیں، اور یہ 12 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے اہل و عیال میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو اگر موقع ملے تو ان 12 رکعت نماز نفل کو بھی 2 رکعت کر کے ضرور پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اور سامعین کرام، شب برات کی رات میں توبہ استغفار جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، لوگوں سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، اور اسی کے ساتھ جتنا ہو سکے درود شریف کی بھی خوب ورد رکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر جتنا درود شریف پڑھے گا وہ میدان محشر میں، حشر کے میدان میں مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو سامعین کرام، جتنا ہو سکے درود شریف بھی پڑھیں۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں اور اچھے سے بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔